ناظرین، سعودی عرب کی مشہور امام کعبہ کو ایک عدالت نے 10 سال قید اور 10 لاکھ کا ریال جرمانہ عائد کیا ہے۔ امام کعبہ، جو کہ خود ایک جج بھی رہے ہیں، انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ ان کو یہ سزا ملی؟ کس واقعے کے پیش آنے کے بعد امام کعبہ کو گرفتار کیا گیا تھا؟ امام کعبہ کو کب اور کس نے گرفتار کروایا تھا؟ یہ اپیل عدالت کا فیصلہ ہے، جس میں ذیلی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کیا گیا اور 22 اگست 2022 کو امام کعبہ کو 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ السعود کے بادشاہ سلمان بن عبد العزیز کی وفات کے بعد 21 جون 2017 کو ان کے بیٹے محمد بن سلمان جب ولی عہد مقرر ہوئے تو انہوں نے 2018 کے شروع میں ہی اپنا ایک منصوبہ ویژن 2023 متعارف کروایا، جس کا مقصد ملک کو جدت کی طرف لے جا کر اپنے شہریوں کو ایک آزاد اور پرسکون مغربی ماحول مہیا کرنا تھا۔ اسی منصوبے کے تحت سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو ملازمت کی اجازت دی گئی، ان کے ڈرائیونگ لائسنس بنائے گئے، تفریح تقریبات کی اجازت دی گئی، لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے میوزیکل کنسرٹ کروائے جانے لگے، سنیما ہال کھول دیے گئے، ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس میں لڑکے لڑکیوں سے اور لڑکیاں لڑکوں سے آزادانہ تعلقات قائم کر سکے۔ اصل میں یہ اسلام کے مرکز کو اسلام سے دور لے جانے کی ایک نہایت گنونی سازش رچائی گئی تھی، جس کے تحت آج اسرائیل بستیاں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ خیر، اس وقت کے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر صالح الطالب یہ سب دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت بردبار اور تحمل مزاج شخص ہیں۔ شیخ الطالب مختلف سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں، جن میں دارالحکومت ریاض کی ہنگامی عدالت اور مکہ کی ہائی کورٹ بھی شامل ہے، جہاں انہوں نے گرفتاری سے قبل کام کیا تھا۔ 2018 ہی میں امام کعبہ شیخ الطالب کو ایک تقریب کا دعوت نامہ ملتا ہے، جس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ تقریب بہت شاندار گزرتی ہے، پھر اس کے بعد امام کعبہ کو ایک ایسے حال میں لے جایا جاتا ہے جہاں پہنچتے ہی وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ایک مخلوط محفل تھی، جس میں لڑکے لڑکیاں چست اور نیم عریاں لباس پہنے موجود تھے، سب شراب میں مدہوش اور بے ہودگی میں مست تھے۔ ایسی محفل تھی کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ فحشی حرکات میں ملوث تھی۔ امام کعبہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں موجود تھی، میری آنکھیں کیوں نہ پھٹ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ہم جنس پرستی کا ماحول تھا، لیکن اللہ پاک کا شکر کہ جس مقصد کے لیے مجھے دھوکے سے اس محفل میں لے جایا گیا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس واقعے کے 20 دن بعد امام کعبہ حج کا خطبہ دیتے ہیں، جو کہ تاریخی لحاظ سے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ انٹرنیٹ پر کروڑوں لوگ اس کو سن چکے ہیں۔ ہم خاص الفاظ آپ کو بتاتے ہیں۔ امام کعبہ شیخ الطالب پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، کامیڈی اور فلمی کنسرٹ سے بچو۔ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام صرف تفریحی ہے تو یہ عجیب منصوبے ہیں، جان بوجھ کر بدتدریج اقدامات، مغربی کنٹرول ہے۔ یہ قانونی کنٹرول نہیں ہے۔ نیم عریاں پرکشش اور دلکشش لباس پہنا اور اسے جدت کے معنی میں لپیٹنا، یہ جدت فسق و فجور اور مخلوط محفل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ملک کے لیے شرمندگی، رسوائی اور نحوست ہے۔ جب ہم جنس پرستوں کو ملک
نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اے عیاشو، تم لوگوں کا پیسہ اپنے فضول پروگراموں پر بلا وجہ خرچ ہو رہا ہے، اسی طرح خرچ کرتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے باعث ندامت ہو جائے گا، اور ایک دن تم مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ وہاں جو معاشرہ اخلاق، اقتدار اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا پھر وہی کامیاب ہوگا، نہیں تو ہر ایک تم کو ہرا دے گا، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ یہ مغربی ثقافت کی گندگی ہمارے معاشرے میں نہیں چلے گی۔ مزید یہ تھا امام کعبہ کا خطبہ، جس میں ایک طرح سے مذہبی طور پر مخلوط محفلوں اور بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگائی گئی، جبکہ دوسری طرف یہ ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں کے خلاف تھا۔ حج سے کچھ دنوں بعد اگست 2018 کو امام کعبہ کو حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اصل میں اس گرفتاری کا مقصد یہ تھا کہ آج تو ایک بندہ بادشاہی نظام کے خلاف بول پڑا ہے، لیکن ان کا ایسا حال کیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی حکومت کے خلاف نہ بول سکے۔ یہی تو فرق ہے بادشاہت اور خلافت کا۔ بادشاہت میں تنقید کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ گرفتاری کے فوراً بعد ان کی ضمانت بھی خارج ہوئی، لیکن دنیا اس وقت حیران رہ گئی کہ جب 2019 میں امام کعبہ کو بری کر دیا گیا، لیکن پھر حکومتی سرپرستی میں اپیل دائر کی گئی، جس اپیل کا فیصلہ 22 اگست 2022 کو آیا، جس میں امام کعبہ کو نیم باغی قرار دے کر 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ اسلام پیش کرتے ہیں ہم امام کعبہ شیخ الطالب کو، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کیا اور موجود حکومت کی فسق و فجور، بے حیائی اور مخلوطی نظام کو پھیلانے کی پالیسیوں کو ڈنگے کی چوٹ پر غلط کہا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسے ہمارے اسلامی نظام کو تباہ برباد کرنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے مسلمان اسلامی ثقافت اور معاشرتی اخلاق و تہوار سے دور ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے ان کی تباہی قریب آتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ پاک ہمیں جھوٹ، کینہ، بغض اور فحاشی اور برائی کے کاموں سے دور رکھنا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔